ٹائم سے ادھر ادھر تو ہے نا رکھو گرو جی یہاں کچھ لگا ہے؟ دیوال لگا ہوا نہیں چھلکا ولکا لگا کل ایسے آتا ہے نا تو سامنے رہتا ہے زیادہ اچھا رہتا ہے آپ کو اچھا نہیں رہتا ہاں ٹھیک ہوں اچھا تو آج اکیلے بات کرتے ہیں بات تو وشے تو وہ ایک ہی رہتا ہے میرے پاس اور اس کی بہت باریکی ہے کتنا بھی سمجھائیں سمجھایا نہیں جا سکتا اب میں یہ کہوں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو بھی صحیح ہے کنتو پہلی بات تو سمجھایا بھی نہیں جا سکتا میرے کو سمجھانا بھی نہیں آئے گا یہ بھی صحیح ہے کیونکہ ایک ذرا ذرا سی بات میں اتنی باریکیاں ہوتی ہے کہ ہم کیا کیا سمجھیں گے اسی لیے تو اسی وشے پہ روز بولتے ہیں آپ لوگوں کو موٹا موٹی کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہی بات کب تک سنیں ارے بھیا جب تک سننا ہے جب تک تیرے سے کام نہیں چلتا ارے بول سن لیا ہے یدی سن لیا ہے تو کر لو ہو جانا چاہیے نا اس کا مطلب سنا نہیں ہے سن لیا ہوتا میں تو کہوں کل آنا ہی مت پھر ملنا ہی مت میرے سے کیا ضرورت بات یدی آپ کو سمجھ میں آ گئی تب کیا کہوں گا اور مت سنو مگر یہ بھی تمہاری چالاکی ہے کیا سننے یار روز روز وہی بات ارے وہی بات ہے پر تمہارے کیا سمجھ میں بات کون سی نہیں چاہیے کیا چاہیے تکلیف بہت ہے آپ کی آپ کو تو وہ بھی نہیں دکھ رہی ٹھیک سے اتنی تکلیفیں ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا چاہیے بھی آپ کو تڑفا دیتا بھیتر سے اب آپ بڑے بڑے چاہیے میں پھنسے ہو اس لیے چھوٹا موٹے کو آپ توجہ نہیں دیتے دھیان نہیں دیتے پتہ نہیں ہے مگر وہ بھی پربھاؤ ڈالتا ہے پرتیک چاہیے آپ کا خون جلاتا سوچو آپ ذرا سا وچار آپ کو ادولت کرتا ہلا دیتا وہ ہلنے کا کارن کیا ہے ہلتے کیا ہو ادوگنتا وہ جلنا اندر سے بہت تکلیف ہوتی ہے آپ اتنے شانت ہیں اتنے شانت ہیں اتنے شانت پرم شانتی لیے ہوئے ہیں آپ خود ہی پرم شانت ہیں پرمانند ہیں آپ پھر اب پرمانند کا کہیں تو وہ آنند جو کبھی دیکھا ہی نہیں آپ نے کبھی دیکھو گے بھی نہیں اب دیکھو ایسا کون سا آنند کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں اتنی عمر ہو گئی 80 سال کے جب تک بالکل نہیں دیکھا کیسے نہیں دیکھا دیکھیے آپ پرتیک وچار چاہیے ہے اور تمہاری زندگی میں کبھی وچار بند ہوا کیا مطلب چاہیے چھٹکارا ملا کیا نہیں اور پرتیک چاہیے تم کو ہلا کے رکھتا اب سوچو آپ کتنا سنکٹ اب وہ شانتی کیسی رہتی ہوگی ایک کلپنا کرو دیکھی تو ہے نہیں آپ نہیں دیکھ پاؤ گے ابھی ایسے کلپنا کرو کتنے شانت اور کتنے آنندت رہنے کی اوستھا رہتی ہوگی وہ جہاں کسی پرکار کا کوئی وچار نہیں
ایک تلنا کی ہے ज्ञानियों نے اس کی. میں کہہ رہا ہوں اس سے اچھی کوئی تلنا نہیں کی جا سکتی کہ ایسا کوئی پانی نہیں ہے بھرا ہوا، تالاب بھرا ہو، سمندر بھرا ہو، ندی بھری ہو، کنواں بھرا ہو، لوٹا بھرا ہو، گلاس بھرا ہو، ایسا کوئی جگہ نہیں جس میں پانی بھرا ہو اور اس میں لہر نہ ہو. پانی میں لہر آتی ہے ایسا کوئی پانی سوچ سکتے ہو جس میں چھوٹی چھوٹی بھی لہر نہ ہو؟ بڑی سے بڑی سمندر میں جوار بھاٹا، بڑے بڑے مکانوں اتنی بڑی لہر چلتی ہے. وہی لہر ایک گلاس میں پانی ہو تو اتنی چھوٹی، مگر ادویلت سب کرتی ہے، آپ کو ہلا کے سب رکھتی ہے، سب آپ کا خون جلاتی ہے، سب آپ کو اشانت کرتی ہے. اب سوچئے آپ ان میں سے کچھ بھی نہ ہو، وہ پانی کی بھی ہم کلپنا ہی کر سکتے ہوتا نہیں ہے. ایسا کوئی پانی بھرا ہوا نہیں ہے جس میں لہر نہ ہو، ترنگ نہ ہو. ویسے ہی ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جس کو چاہت نہ ہو، لگ بھگ وچار نہ ہو، مگر ہے، ہوا جا سکتا ہے. اب اس کی کلپنا کیجئے کہ یدی ہے یا ہوا جا سکتا ہے تو بھگوان وہ کیسی اوستھا ہو. آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں کتنا پریشان کرتی ہیں، اور یہ تو بہت بڑی بڑی ہے ہمارے لیے، تو اس سے بھی بہت چھوٹی چھوٹی. اب میں نے آج ہی محسوس کیا، روز ہی کرتا ہوں، کہ ذرا سا اندھیرا ہو اور آپ اس میں جا رہے ہو، کیسا من ٹوٹتا ہے، بھگوان لائٹ جلا لے. کیوں؟ اپنے لائٹ ہے، بجلی ہے، اور 1 سیکنڈ میں تو کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا ہے، اور لگت لگ جائے کیا فرق پڑتا. یہ بھی ایک وچار ہے، لائٹ بھی ایک وچار ہے، آپ کو ادویلت کرتا ہے، مگر وہ شانتی کو بھنگ کرتا ہے. شانتی تو ایسی کیسا ہو، کس جگہ ہوں گے وہ لوگ خود. ایک چوپائی کہی ہے تلسی داس جی نے، پرادھین سپنو سکھ نائے. کسی کے بھی ادھین ہوئے، ادھین ہونا کبھی بھی یہاں تک کہ سپنے میں بھی سکھ نہیں دے سکتا. ذرا سا ادھین ہونا سکھ تو دے ہی نہیں سکتا، سپنے میں بھی سکھ نہیں دے سکتا، سپنا بھی سکھ کا نہیں دیکھ سکتے. اتنا خطرناک ہے پرادھین. اور آپ 24 گھنٹے لگاتار زندگی بھر پرادھین. ارے یار، میں کئی بار دن میں حال میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں. آج کل وہ باہر بھی چھائیں بہت ہو گئی، منڈپ بن گیا، تو کمرے میں بھی دن میں بھی اتنا اجالا نہیں رہتا جتنے کہ آپ کو عادت ہے.
تو ارے لائٹ نہیں جلا، وہ لائٹ کی نہیں، ذرا ذرا سی بات، جوتے یہاں اتار دی، یہاں ہوا کم آ رہی ہے، پنکھا نہیں چلا۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہے آپ کو، کسی بھی چیز کی، چھوٹی چھوٹی چیز کی بھی، تو وہ اس کے آپ کو ادھین ہونا پڑتا ہے۔ وہ پر ہے، دوسری ہے، آپ نہیں ہو، اور پرادھین ہوگا، اور پرادھین ہوگا تو سپنے میں بھی سکھ نہیں ملے گا میرے بھائی۔ پھر کیا کریں؟ اس کا حل کیا سمجھ حل ہے؟ واستو میں اگیان ہے، مورکھتا ہے، بے وقوفی ہے یہ آپ کی۔ ارے باپ رے، اتنی بڑی بات گالی بک رہا ہوں، کیا بے وقوفی بتاؤ؟ بے وقوفی یہ کہ تمہیں یہ پتا نہیں کہ تم کیا ہو۔ تم کو تو یہ پتا ہے کہ یہ جو دکھ رہا ہے شریر، یہ میں ہوں۔ اب شریر کو تو ہوا کی ضرورت ہے نا، پرکاش کی ضرورت ہے نا، پانی کی ضرورت ہے نا، صفائی کی ضرورت ہے نا، کھانے کی ضرورت ہے نا۔ جتنی جتنی ضرورت دکھتی جائے اتنے اتنے تڑپ رکھتے ہیں۔ جب سے بھی آپ کو 24 گھنٹے یہ یاد بنی رہتی کہ میں کون ہوں، یہی ہوں میں جو دیکھ رہا ہوں، تو 24 گھنٹے یہ بھی یاد بنی رہتی کہ اس کو یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، اور ذرا سا بھی تکلیف ہوئی کہ پڑپڑانے لگتا، تکلیف نہیں ملا تو۔ اب یہ پتا ہو جائے کہ میں وہ ہوں جسے کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، تو پھر کیوں پڑپڑا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ میں شریر نہیں، میں آتما ہوں۔ اب سوچئے، آپ بھگوان کی ضرورت ہے کیا؟ تم کو بھگوان کی ضرورت تھوڑی ہے۔ یوں ہاتھ جوڑتے ہو، یوں پیر پڑتے ہو، یوں پوجا کرتے ہو، یوں کرتے ہو، یہ بھی ناٹک ہے تمہارا۔ کائے کے لیے کرتے ہو معلوم؟ یہ بھی نہیں معلوم بھگوان سب کچھ دیتا ہے، اور نہیں کریں گے دے گا نہیں، پھر کیا کریں گے؟ کھائیں گے کیا؟ مر جائیں گے۔ اس لیے یہ ناٹک کرنا پڑتا ہے۔ اب میرے سے نہیں ہوتا کچھ بھی ناٹک، کیوں؟ مجھے ضرورت ہی نہیں۔ بھگوان دے یا چولہے میں جائے بھگوان بھی، میرے کو ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کہ میں کبھی مروں گا نہیں، مرتا نہیں۔ کیوں؟ کہ میں آتما ہوں۔ بجلی کا کچھ بگڑتا ہے کیا؟ بلب جل رہا ہے، سوئچ آف کر دو، بلب بجھ جاتا ہے، بجھ جائے۔ بجلی مری کیا؟ بجلی کہیں گئی کیا؟ نہیں، پھر بلب سے کٹ گئی، اس لیے بلب بجھ گیا۔ پنکھا چل رہا تھا، سوئچ آف کر دیا، بجلی کہیں نہیں گئی، پھر اب پنکھے میں نہیں جاتی، اس لیے پنکھا بند ہو گیا۔ ویسے ہی میں جس دن شریر میں رہنا آنا بند کر دوں گا، شریر نشکریہ ہو جائے گا، جس کو آپ مرنا کہتے، مر جاؤں گا۔ پر میں جو ہوں، مجھے پتا ہے کون ہوں،
تو سوئچ تک تو آ رہا ہوں، سوئچ آف ہوا، بجلی تو ہے، مجھے پتا ہے کہ میں نہیں مرتا. اب کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا. میرے کو آج ہی تھوڑا سا ایسا لگا کہ پرکاش بھی ہم کو چبھتا ہے، ہماری آنکھوں کو تکلیف دیتا، پر وہ ہم کو دیکھنا نہیں آتا. اتنا سینسیشن نہیں ہے ہمارے اندر، سنویدنا ہے نہیں ہے. ضرورت نہیں، جو بھی کرترم چیزوں کی ضرورت ہے تم کو، واستو میں تم کو ضرورت ہی نہیں ہے. اب تم کو شریر کو ضرورت ہے، اور شریر کی ضرورت کو پورا کرنے جاتے ہو تو تمہاری تڑپن شروع ہو جاتی، کیونکہ تم کو ضرورت ہی نہیں تھی. اب تم مرے جا رہے ہو ضرورتوں کے لیے. بہت تڑپ تھے. اب مشکل یہ ہے، میرا آپ لوگوں کے ساتھ رہنا بڑا خطرناک، بہت تکلیف دائک، پیڑا دائک ہے. سب کو پیڑا دیتا ہوں. کیوں؟ کہ میں پیڑا سہن نہیں کرنا چاہتا. کیوں کروں؟ اور پھر بنا کام کی پیڑا. لائٹ کی ضرورت ہی نہیں، پانی کی ضرورت ہی نہیں، ہوا کی ضرورت ہی نہیں. ذرا سی کب پڑے تو گھبرا جائے، باپ رے اب کیا ہوگا. اب گرمی سوچو ذرا، آپ کلپنا کرو کہ گرمی پڑ رہی ہے خوب، اور لائٹ نہیں ہے، پنکھا بھی لگا، اور باپ رے اب کیا ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا ہوتا؟ جتنا چاہیے اتنی تکلیف. تو کتنا چاہیے کبھی گنتی لگا کے بتا دو مجھے، بتا سکتے ہو؟ ایک آدمی جو کہتا ہے مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، وہ بتا دے گنتی لگا کے. ابھی تو اسے پتہ ہی نہیں کہ چاہیے مطلب کیا ہوتا ہے، مطلب بھی نہیں جانتا. اس لیے تو کہہ رہا کہ مجھے تو کچھ. کئی لوگ کہتے ہیں نہ میرے کو تو کچھ نہیں چاہیے. کچھ نہیں چاہیے مطلب تو دکھی نہیں ہو سکتا. میں تو کبھی کبھی کہہ دیتا یہاں کائے کے لیے آیا پھر. کچھ نہیں چاہیے تو یہاں کائے کے لیے آیا ہے. ضرورت آنے کی پھر میں نہیں گیا ان 26 سالوں میں کسی کے پاس. کوئی کہتا ہے کہ بھگوان اتر کے آ گئے تمہارے یہاں نیچے کھڑے، میں نہیں جاتا. کیا کرنے جاؤ؟ بتائیے، ساکشات بھگوان پتا بھی اب تک کہ یہ آئے، یہ بھگوان ہے، پھر اس سے ملنا چاہیے کہ نہیں؟ تم کہہ سکتے ہو کہ نہیں ملنا چاہیے؟ نہیں. تم تو باپ رے ننگے پیر دوڑ کے جانا چاہیے، پل کی کود پڑنا چاہیے. کب اترو گیا چڑھاؤ سے؟ تب تک واپس چلا گیا تو یہیں سے کود چھلانگ مار دو. آپ کسی نئے سندیش سے میں یہ سوچتا ہوں کہ جا کے کروں کیا بھگوان کو؟ بتائیے کس کام کا بھگوان؟ کیا ضرورت ہے بھگوان؟ اور ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، سبھی جانیوں نے بھگوان کو انکار کیا، بلکہ کچھ نے تو اسپشٹ کیا. تو ان کو لوگ یہ تتھاکتھت دھارمک یوں کہتے ہیں کہ یہ تو ناستکتا وادی، بھگوان کو نہیں مانتے. مہاویر سوامی ناستکتا وادی، گوتم بدھ ناستکتا وادی، بھگوان کو نہیں مانتے. تو کیوں مانے؟ کیا ضرورت؟ کچھ چاہیے ہی نہیں، اب بھگوان بھی کیوں چاہیے؟ واستو میں چاہیے نہ چاہیے دونوں نہیں. چاہیے بھی نہیں اور نہ چاہیے بھی نہیں. کیوں؟ کہ میں وہ چیز ہوں سمپورن بھگوان نے پیدا کیا. پھر یہ تو یہاں ان بیماروں نے، کیونکہ آج تک ہم جن لوگوں کے بھی ساتھ جیے
چاہے وہ ہماری ماتا جی ہو، ہمارے پتا جی ہو، ہمارے یہ تتھاکتھت گرو جی ہوں، سب یہی سکھاتے ہیں کہ یہ نہیں چاہیے تو یہ تو چاہیے یار، اتنا تو چاہیے یار۔ چاہیے ہو کچھ بھی تو ابھی گیان نہیں، گیان بھی ذرا سا ہے، دیکھنا کون سا، میں کیا، یہ گیان یہ سمجھ میں آ جائے، دکھ جائے، انبھو ہو جائے کہ یہ شریر یا شریر کا کوئی بھاگ یا کوئی گتی ودھی میں قطعی نہیں، پھر شریر کے اندر وہ جو شکتی ہے، وہ جو پاور ہے، وہ جو آتما ہے، وہ جو ایشور ہے، جس کے کارن میں زندہ دکھ رہا ہوں، زندہ گتی ودھیاں ہیں، وہ ہوں میں۔ اور جیسے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ ہوں میں، انبھو ہوا، ویسے ہی یہ بھی انبھو ہو گیا کہ اس کو کیا چاہیے، چاہیے کیا، کچھ کلپنا کر سکتے ہو؟ آپ کے گھر پہ بجلی ہے، بجلی کو کچھ چاہیے کیا؟ کبھی نہیں، بجلی سب کو چاہیے پر بجلی کو کچھ نہیں چاہیے، اور جب کچھ نہیں چاہیے تو وہ کس کی اچھا رکھے؟ بتائیے، کس بھگوان کو پوجے؟ وہ جتنے بھگوان وادی وہ بھی گدھے ہی ہیں، وہ بھی اگیانی ہے بیچارے، کچھ پتا نہیں ان کو، وہ بھی بھگوان ان کو بھی نہیں چاہیے، صحیح جو پوچھو، ان کو تو یہ ہے کہ بھگوان کے ہاتھ نہیں جوڑے تو شام کو شاید روٹی نہ ملے، تو بھیا جوڑ لینا ہی اچھا، اپنے باپ کا کیا بگڑا، روٹی دیتا بھگوان، پر دیتا کس کو ہے، یا ضرورت کس کو ہے؟ مت دینے تو، میرے کو ضرورت نہیں ہے، میں جو ہوں اس کو بالکل ضرورت نہیں، وہ میرا بگڑ کے جائے گا تو نہیں دے گا، تو شریر مر جائے سارا، روٹی دیتے رہیں گے تو پھر نہیں مارے گا، چلو کتنے دن نہیں مارے گا، وہی 70 80 90 100، ہر حال میں اس میں جانا ہی، پھر بھی باپ رے، وہ باپ رے ہی، اور لڑ جلا یار، ارے یہاں تو کیچڑ ہے یار، ارے یہاں کیسے بیٹھے گیا تو گیلا ہے یار، ایسا نہیں کہ گیانی بھی پانی میں یا کیچڑ میں پڑا رہے یا گندگی میں پڑا رہے، ٹھیک ہے، شریر کو بچانا ہے گندگی سے، چلو ایک بار نہا لیتے، پر وہ نہیں ہوتا، 5 بجے روز نہاتے ہیں ٹھنڈے پانی سے، اور ایک دن 5:15 بھی بج گیا تو بھیتر سے بڑبڑاہٹ ہوتی، باپ رے اب کیا ہوگا، 15 منٹ لیٹ ہو گیا، وہ نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا، یعنی نہایا تو ٹھیک ہے، نہیں نہایا تو ٹھیک ہے، اب آپ لوگ کہتے ہیں کپڑے بدل لو، بہت دن سے پہن رہا ہو، آؤ پہن رہے، کیا ہو گیا، کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے، میں بھی جانتا ہوں، ایسا نہیں کہ اتنا میں اگیانی ہوں، گندگی شریر کو لگنے سے شاید اس کو سوٹ نہ کرے تو شریر بیمار پڑ سکتا ہے، ہو سکتا ہے، پڑ جائے، بیمار ہو جائے گا، بگڑے گا کیا میرا، کیا بات کرتے ہو، مر جائے، ارے بھائی مرتا نہیں ہوں، مجھے پتا ہے،
वो गंदगी में डुबाए रखो 24 घंटा, तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। क्यों? कि बिजली वहाँ भी है, मैं वहाँ हूँ ऑलरेडी, गंदगी में मैं ही हूँ। मेरा बिगड़ता तो वहाँ कैसे रहता? मेरा हो के, बिजली बन के, बिजली रह के, बिजली समझ के, और कुछ बिगड़ नहीं सकता। और न समझें, शरीर रह के कभी बन नहीं सकता। लाख कोशिश कर लो, इधर दौड़ लगा रहे हैं, इधर कसरत कर रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, मरोगे वही 70, 80, 90, 100। कितना भी कर लो शरीर होके, और आत्मा होके करोड़ों साल पहले भी थे, आज भी वही हो, करोड़ों साल बाद भी वही रहोगे। तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। जहर में भी तुम हो और अमृत में भी तुम हो। कठोर से कठोर जहर जिसको जबान पे रख लेने से ही मौत हो जाती हो, वो भी तुम ही हो। तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अमृत जिससे कभी कोई मरता ही ना हो, वो भी तुम्हारा कुछ नहीं सुधार सकता, क्योंकि तुम जहाँ हो एज हो, पूरे हो, संपूर्ण हो। मगर तुम एक बात कह सकते हो कि ये तुम कह रहे हो, हमको क्यों नहीं होता है? ये सब हमने कई बार पढ़ा सुना, रोज ऐसी बात सुनाते हो, फिर क्यों डरते? ओ ऐसा नहीं कर रहे, ओ ऐसा नहीं कर रहे, ओ ऐसा चाहिए, ओ ऐसा चाहिए। क्यों? इसीलिए कि बेवकूफ हो। अब मैं अज्ञानी का हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगता है आपको, बेवकूफ इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा लगे आप। क्या बेवकूफ़ी की भैया हमने? ये बेवकूफ़ी की कि जो हो तुम, उसको तुम अपने आप को समझते नहीं। जो नहीं हो कतई तुम अपने आप को वो समझते हो। मैं तो कलेक्टर हूँ, मैं तो मिनिस्टर हूँ, मैं तो अधिकारी हूँ, मैं तो आदमी हूँ, मैं तो महिला हूँ, मैं तो लड़का हूँ, मैं तो साहूकार हूँ, मैं तो चोर हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं फलाना गरीब हूँ, जाने क्या क्या हो, जबकि उनमें से कुछ भी नहीं हो। जितना तुम जानते हो मैं वो हूँ, उनमें से तुम कुछ भी नहीं हो। और जितना तुम नहीं जानते, वो तुम वास्तव हो। अब जैसे ही ये पता लगा कि वास्तव में वो हूँ, तो अब चाहिए क्या? ये भी पता लग गया उसके साथ ही कि मेरे को हवा की कहाँ जरूरत, मेरे को बारिश की कहाँ जरूरत, मेरे को लाइट की कहाँ जरूरत, मेरे को कीचड़ की क्या ज़रूरत, मुझे सफाई की क्या ज़रूरत, मुझे भोजन की क्या ज़रूरत, मुझे औरत की क्या ज़रूरत, मुझे आदमी की क्या ज़रूरत, किसी भी चीज़ की ज़रूरत। और जो ये मेरे साथ शरीर चल रहा है, हो सकता है इसकी थोड़ी बहुत ज़रूरत हो, हो रही है, रास्ते चलते इसकी पूर्ति, इसकी आवश्यकता हो जाए, 10 बजे। मेरा क्या दिक्कत है? वैसे इसकी जरूरत नहीं, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। क्या करना है? ठीक आदत नहीं।